جو محنتیں رسول خدا نے کی وہ جاہلیت کے زمانے میں رہنے والے اعراب جنہیں بیٹی کی عزت اور احترام کا پتہ نہ ہوتا، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ ان کو رسول نے سکھایا اور بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے، اور اس جہالت بھرے معاشرے میں ایک علمی قدم اٹھانا، ایک انقلابی قدم اٹھا کر، یعنی ایک طرف ایک بندہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرے اور اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کو بتایا کہ احترام کیا ہوتا ہے، بالکل ضد و نقیض، یعنی جو وہ کرتے تھے ان کے مقابل میں رسول کچھ اور کر کے بتایا۔ کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عرب جو مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے، انہی عربوں پر نماز کو واجب کر کے دن میں کم از کم ان سے 5 مرتبہ وضو کروایا کرتے تھے۔ وہ عرب جو برہنہ ہو کر گھومتے تھے اور طواف خانہ خدا کرتے تھے، انہیں بتایا کہ عفت کیا ہے، انہیں بتایا کہ حجاب کیا ہے، انہیں بتایا کہ لباس کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو میں نے کہا کہ ایک اونٹ کی خاطر یہ عرب 70 سال جنگیں کرتے تھے، یعنی کسی نے کسی کا اونٹ مار دیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ 70 لوگوں کو مار دیتے تھے، 1000 لوگوں کو مار دیتے تھے۔ نبی نے قیمت و ارزش انسان کا پتہ بتایا کہ انسان اونٹ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو جاہلیت کے عالم میں، یعنی با ارزش ترین چیز اگر وجود جسمانی بشر میں اگر کوئی چیز ہے وہ جبین انسان ہے۔ فرمایا وہ عرب جو جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتے تھے، جو اپنے آقاؤں کے سامنے سجدوں میں جایا کرتے تھے، ان عربوں کو بتایا کہ یہ جبین ہر کسی کے سامنے جھکائی نہیں جاتی، یہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکائی جاتی ہے۔ اب جب یہ آئے رسول کے پاس، اے حبیب خدا، آپ نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، آپ نے ہمیں علم دیا۔ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی پورے خطے عرب میں شاید 7 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب سے اسلام آیا غلاموں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ آزادی کی شرط یہ رکھی، اگر اسلام کسی کو کسی جنگ سے غلام بنا کے لاتا تھا تو فرمایا اگر تو لکھنا پڑھنا جان جائے تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، یعنی انسانوں کو علم کے بدلے میں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ انسان جو فضول کی شاعری یاد کیا کرتے تھے، ان عربوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اتنا کچھ نبی نے سکھایا، انقلاب لایا وجود خطے عرب میں۔ تو فرمایا جب یہ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ اب اس محنتوں کا بدلہ اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میرا اجر مال نہیں ہے، میرا اجر دولت نہیں ہے، میرے اجر کے لیے نہیں کہ تو مجھے کہیں اونٹ دے دے۔ اللہ کی آواز آئی، حبیب کہہ دے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ تو یہ مجلسیں جو ہم بپا کرتے ہیں، یہ مجلسیں نہیں ہیں بلکہ اجر رسالت مصطفیٰ ہے۔